نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و خاص جمیل شاذلی ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد حاضر وقت کی جو معاملات ہیں یعنی ذوالحجہ کے حوالے سے جو ترتیبات ہیں، یعنی قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں، عید کے حوالے سے کچھ باتیں، تھوڑا سا واقعہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جانے لگے تو شیطان نے ان کے اوپر کیسے وساوس ڈالے اور ان کا جو جوابات تھے وہ ایسے ہیں کہ انسان کا دل ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کو ایمان تھے کہ جب ان کو لے کر نکلے تو رستے میں کسی مقام پر اسماعیل علیہ السلام کو اکیلے دیکھ کر شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا بابا تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اور اس کا حکم ان کو اللہ نے دیا ہے، تو وہ الفاظ کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو کہنے لگے کہ بابا جان میری اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہ کہیں مجھے دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے اور آپ کے ہاتھ نہ کانپ جائیں۔ وہ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ یہ جملہ کہنا کہ کہیں آپ کا ہاتھ کانپ نہ جائے، یہ بڑی ہی جو ہے نا دل اور گردے کی بات ہے۔ آج ہمیں دین اور اسلام کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، یا جب کہا جاتا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو اس چیز کہ کیا صرف ہم پر ہی دین اسلام پر چلنا فرض ہے، یا سارے دین کے کام ہم نے ہی کرنے ہیں، یا ہمارے ہی بچے ملے ہیں؟ یہ قربانی ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف، ہمیں اصل میں یہ قربانی دمبے پر نہیں چلانی ہوتی، اصل میں یہ چھریاں اپنے دل پر چلانی ہوتی ہیں، اپنی خواہشات پر چلانی ہوتی ہیں، اور جو بیماریاں ہمارے اندر حسد اور بغض کی پیدا ہوئی ہوتی ہیں ان پر چلانی ہوتی ہیں، کہ ان کے اوپر چلا کر اس گوشت کو ہم اپنے ان عزیز و اقارب جو ہم سے خفا ہیں، ناراض ہیں، یا جن سے ہم خفا ہیں، ناراض ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے ان سے ملنا ملانا، اور ان کے ذریعے ان کے گھروں میں ہدیتاً تحفتاً اس گوشت کو بھجوانا، تاکہ ان کے ساتھ میل ملاپ، اپنے پڑوسیوں کو دینا تاکہ ان کے ساتھ تعلقات بحال ہوں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم نے اپنے تعلقات کو خراب کیا ہوا ہے۔ ہم نے نہیں بولنا، یہ ہوا تھا اس لیے نہیں بولنا، اس نے مجھے اپنی شادی پہ نہیں بلایا، اس نے اپنی فلاں چیز پہ نہیں بلایا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم ایک دوسروں سے ناراض ہیں۔ یہ چھریاں ان حسد، اس بغض، اس ناراضگی پہ چلانا ہے،
صرف یہ دمبے، گائے، بکرے، اونٹ پر نہیں چلانی، ہم نے اپنی ہر خواہش پر، اپنی ہر مرضی پر اس چھری کو چلانا ہے، اور جب ہم ان پر چلائیں گے اللہ رب العزت ہم سے بہت راضی ہو جائیں گے، اور ہماری دنیا اور آخرت کے تمام نظاموں کو اللہ بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کا روزہ جن لوگوں نے رکھا اللہ قبول فرمائے۔ فرمایا یہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے، اور ان راتوں کی عبادت بھی افضل ہے۔ ہر رات لیلۃ القدر کی رات تھی، اللہ جنہوں نے عبادتیں کیں اللہ قبول فرمائے، جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے اللہ ان کی نیت کے بقدر ان کو ثواب عطا فرمائے۔ اور عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر ہر ایک کو یہ چیز کوشش کرنی چاہیے کہ میرے آگے پیچھے میرے جتنے غریب رشتہ دار ہیں میں نے ان کی مدد کی، میں ان کے پاس گیا، غریب دوست ہیں، غریب محلے دار ہیں، ہم نے کپڑے بنوائے، تو کیا ہمارے غریب دوستوں نے، رشتہ داروں نے، محلے والوں نے، کیا انہوں نے بھی کچھ ایسا سسٹم کیا؟ کیا ان کے ہاں بھی یہ ترتیبات چلیں؟ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کہیں کسی کی ضرورت ایسی جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہمیں ہر ایک کا خیال کرنا ہے، ہمیں صحابہ کی اس ترتیب پہ چلنا ہے کہ جس ترتیب پہ وہ ایک سری سر تھا بکرے کا، وہ کسی ایک صحابی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میرے ساتھ والا ہمسایہ بھوکا ہو، تو گھومتے گھومتے 7 صحابہ کے گھروں سے گھوم کے پھر اسی کے گھر میں آ گئے۔ تو ہمارے اندر وہ جذبہ تو نہیں پیدا ہو سکتا، لیکن اس کی ادنا درجے میں ہی ہم کم سے کم خیال کر لیں کہ جو کم سے کم اضافی چیزیں ہیں وہ ہم ان غریبوں کو دے دیں۔ ویسے تو اصل تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو کوشش تو یہ کریں کہ اعلیٰ چیز دیں، نہیں تو کم سے کم اتنا ہو کہ اضافی چیزوں کو دیں تاکہ کوئی بھی آدمی اس عید کی خیر سے محروم نہ ہو، اور عید سب کے لیے عید بن جائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی العالمین۔